السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ عبداللہ سر. جی عبداللہ، آپ دعا میں تھے؟ جی سر. سر میں نے کوئی آج سے 8 مہینے پہلے میں جب امریکہ میں شیئر کر سکتا ہوں کچھ سر؟ جی 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 آپ شیئر کریں. سر میں امریکہ میں 8 مہینے پہلے باتھ روم صاف کر رہا تھا اور میں نے خدا کو کہا تھا کہ تجھے پتہ ہے میری انٹلیکٹ کیا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں. ابھی کے لیے اگر مجھے کرنا پڑ رہا ہے آئی ایم فائن ود اٹ، بٹ پلیز پٹ می ویئر آئی ڈیزرو ٹو بی. اور ریسنٹلی کچھ اس طرح ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ہیلپ کر دیا ہے کہ سر جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا لیلا کا، ڈیوائن پلے، سر کل دیر واز $21,000 آن دا لائن، لیکن مجھے پتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوئے گا. مجھے پتا تھا I'm okay، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اٹس اے پیٹرن دیٹس ریپیٹنگ فرام دا پاسٹ. اور اب جب میں آگے پیش ہوا اللہ تعالیٰ کے، تو مجھے ایک فیلنگ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ دیا ہے، بٹ دا پیپل آئی ایم ورکنگ ود، میں ان کے ساتھ میرا رویہ بہت برا ہے، میں بہت روڈ ہوں، اگریشن بہت زیادہ ہے، ایگو بہت زیادہ ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایک اچھا انسان ہوتے ہوئے کس طرح کام کر سکتا ہوں، کیونکہ میں چھوٹا بھی ہوں. پھر پاکستان میں لوگوں کو کام کروانا تھوڑا سا مشکل بھی ہے، تو وہ تھوڑی شرمندگی ہوئی، کیونکہ میں نے اپنے سے بڑوں کی بہت زیادہ بےعزتی بھی کی اور ضرور بہت سارے لوگوں کا دل بھی دکھایا ہوگا. میں ان سے معافیاں مانگتا ہوں ان پہ، بٹ اگر کسی نے نہ معاف کیا تو میں اس کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی سر، بس میں رو پڑا. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں اسپریچویلٹی، خدا، بندگی اور یہ کیسے لے کے چلوں، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. جب اگلا بندہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے تو مجھے پھر بتائیں کہ what do I do. اسپریچویلٹی یہ ہے کہ انسانیت، آپ نے انسان رہنا ہے، نہ آپ خدا ہیں، نہ انسان سے نیچے کی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، نہ مادہ پرست ہے، اب خدا پرست ہے. آپ نے اگر کوئی کام آپ کر رہے ہیں، کوئی ڈیل ہے آپ کی، چاہے آپ کسی کے سبارڈینیٹ ہیں، آپ کسی کے امپلائی ہیں، آپ کی کسی سے ڈیل ہوئی ہے، آپ نے ایک فکس ٹائم پہ اسے کوئی چیز ڈلیور کرنی ہے اور جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ ہوئی ہیں، آپ کی اسپریچویلٹی یہ ہے کہ آپ اسے فلفل کریں. اسی طرح اگر آپ کے امپلائیز ہیں، چاہے وہ آپ سے عمر میں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، وہ رسپیکٹ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ کی اگر ان سے یہ ڈیل ہوئی ہے کہ جی آپ نے 6 گھنٹے کام کرنا ہے اور آپ کو میں اتنے $1000 دوں گا اور آپ نے اتنا کام کرنا ہے، مجھے آپ سے یہ کام چاہیے، ٹھیک ہے، وہ کام اگر وہ نہیں کرتے اور آپ کو اپنی کنڈیشنز میٹ کرنی ہے، اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں، تو یو ہیو ایوری رائٹ کہ جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اس کے مطابق اس کے اوپر ان سے ایکشن لیں. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے اور پورا اسٹرکچر ڈسٹرب ہوگا، ٹھیک ہے. تو احترام اپنی جگہ ہے، انسانیت کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن اگر وہ انسان اپنے درجے سے ہی گر جائے، وہ انسانوں والی حرکت ہی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، شیطانوں والی کر رہا ہے، تو پھر اس کو وارن بھی کیا جائے گا. آپ اسے 1 چانس دے سکتے ہیں، آپ اسے 2 بھی چانس دے سکتے ہیں، تیسرے چانس پہ اس کو فارغ کر دیں. آپ نہ کریں بدتمیزی اس سے، آپ نہ اسے شاؤٹنگ کریں، نہ اپنا سر کھپائیں، نہ کچھ، لیکن آپ بلیک اینڈ وائٹ میں اگر اسے 1 چانس دیا، 2 چانس دیے، تیسرے پہ اس کو فارغ کر دیں، کیونکہ یہ ایڈمنسٹریشن کے لیے ضروری ہے. جب آپ ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں، جو رولز اینڈ لاز ہیں اس کے مطابق آپ کو اسٹرکچر کو چلانا پڑے گا، یہی روحانیت ہے. سر میرا ایک کویشچن تھا آپ سے. اب سر میں نے جس کے ساتھ کام شروع کیا تھا، جو پارٹنر تھے میرے، وہ بیسکلی میرے اسٹیپ چاچو ہیں، اور انہوں نے کمٹمنٹس کچھ کی تھیں میرے ساتھ، اینڈ ہی بروک آل آف دیم. اور پھر ظاہری بات ہے میرے پاس پورا کنٹرول ہے، میں ان کو نیچے لاتا گیا بیکاز ہی کیپٹ بریکنگ ہز کمٹمنٹ. تو خیر ان کا کٹ نیچے ہوتا گیا، لیکن سر اب ہی از بیسکلی ڈوئنگ نتھنگ. اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ سونی کی مرغی ہو تم اور تم سے انہیں پیسے کمانے ہیں. اینڈ اف آئی ایم اے بزنس مین آئی کین ایزیلی جسٹ بریک اپارٹ فرام ہم اور کہوں کہ بھائی اچھا جی میں نے نئی کمپنی کھول لی ہے، آپ نے آنا ہے میرے پاس، آپ آ جائیں. اور بیسکلی جو امپلائیز ہیں ان کو 6 مہینے میں نے ٹرین کیا ہے، دے آر مائی ایسٹس، سو وہ ایزیلی میرے پاس آ جائیں گے.
Now I do not understand کہ why am I not paying the employees and why am I paying him. مطلب وہ ٹھیکیدار بن گیا بیسیکلی. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں آگے, کیونکہ وہ کمٹمنٹ کرتے بیسیکلی اٹس لائک sorry. So what do I do, sir? نہیں, آپ اس کو ایک چانس دے دیں کہ جی یہ فائنل چانس ہے آپ کا, میں اتنی بار میں نے آپ کو یہ چانس دیا ہے, آپ نے اس ڈیڈ لائن تک یہ کرنا ہے, اگر نہیں تو میرا آپ کا کانٹریکٹ یا میری آپ کی ڈیل ختم ہو جائے گی اور آپ کو یہ پینلٹی بھی دینی پڑے گی. اگر پہلے ڈیسائیڈ ہوئی بھی ہے, نہیں بھی ہے تو چینج کریں, کسی اور کو لگائیں, چاہے وہ آپ کے چچا ہیں, چاہے وہ آپ کے اسٹیپ ہیں یا ریئل ہے. ڈیل ہے, ایک کام ہے, وہ تو کرنا ہے آپ نے. سر دیکھیں وہ کمٹمنٹ وہ ہمیشہ توڑتے ہیں. وہ یہاں تک ہو گیا کہ آئی گیو ہم دی انٹائر منی اور انہوں نے سیلریز روک دی کچھ لوگوں کی, لائک 5-10 ہزار کم دی ان کو, اور مجھے بعد میں پتہ لگا کہ یہ ہوا ہے, اور میں نے پھر ان کو کافی بری طرح میسج بھیجا کہ آپ میں ہٹا رہا ہوں آپ کو, کہ میرے ابو کریں گے اب. پھر اب آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے آگے بھی لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں, تو آپ کو پتہ بھی چل گیا, ایکسپوجر بھی ہو گیا, پروفز بھی ہیں, آپ نے ایک بار چانس دیا, پھر 2 بار دے دیا, 2 بار از انف. تیسری بار یہ ہے کہ آپ نے پھر بھی معاف کرنا ہے. تو معاف کرنا یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اتنی 100 کا یا اتنے $1000 کا مجھے نقصان دے دیا, اور میں آپ سے یہ پیسے واپس لینے کی بجائے یا آپ کو میں کورٹ میں لے جانے کی بجائے میں آپ کو معاف کر رہا ہوں اور آپ کو میں فارغ کر رہا ہوں. سر اگر وہ میں ان کو فارغ کر دوں پھر وہ سڑک پہ آ جائیں گے, تو اب مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے. نہیں, وہ آپ خدا نہیں ہے نا. ڈونٹ ٹرائی ٹو پلے گاڈ. آپ وہ سڑک پہ آ جائیں گے تو انہیں نہیں پتا کہ وہ سڑک پہ آ جائیں گے اگر یہ جاب نہ آئی. آپ کے پاس امپلائی ہونے سے پہلے وہ سڑک پہ تھے, نہیں کہیں جاب ہی کر رہے تھے نا, تو اب بھی کر لیں گے کہیں جاب. جب انہیں قدر ہی نہیں ہے تو آپ انہیں صرف اس لیے نہیں نکال رہے, تو آپ نے انہیں 2 بار وارن کیا ہے اگر, تو تیسری بار آپ یہی معافی بہت بڑی ہے کہ آپ ان سے پیسے نہیں نکلوا رہے, انہیں کورٹ میں لے جا رہے, انہیں بیہائنڈ دا بار نہیں لے جا رہے, لیکن فائنینشیل کرپشن کرنے کے اوپر اور ریپیٹڈلی کرنے کے اوپر اگر آپ انہیں نہیں نکالیں گے تو باقی سارا سسٹم بھی کرپشن شروع کر دے گا. آپ بہت سے چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. So I have the right to cut him out. ایسے ہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا واش روم امریکہ میں دھو رہا تھا جی, کہ واش روم امریکہ میں آپ دھو رہے تھے, تو آپ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ ٹھیک ہے یہ کام ہے, میرا ہی کام ہے, لیکن آپ مجھے میں جو ڈیزرو کرتا ہوں مجھے اس پہ لگا دیں یا مجھے اس سے بہتر حالت میں لے جائیں, جو بھی آپ نے سوچا. لیکن اگر آپ اپنے ہی واش روم دھو بھی رہے تھے, ٹھیک ہے, اس واش روم میں فلش صاف کرتے ہوئے آپ رک جائیں اور آپ کہیں کہ یار یہ جو شٹ لگی ہوئی ہے, جو پخانہ اور پیشاب لگا, اس کا کیا قصور ہے, اس کا بھی رائٹ ہے کہ یہ یہاں رہے, ٹھیک ہے, یہ کیوں بیچارہ آگے گٹر میں جائے, یہ بھی یہاں رہ سکتا ہے, ٹھیک, تو آپ اسے رہنے دیں, اگلے دن اس کے اوپر اور رکھ دیں, اگلے دن اس کے اوپر اور رکھ دیں. تو فلش کو کیوں صاف کیا جائے, ہم گند کو گند کیوں سمجھ رہے ہیں, ہم شٹ کو شٹ کیوں سمجھ رہے ہیں, ہم کیوں اس سے نفرت کر رہے ہیں. فلاسفر بننا ہے نا, تو آپ اس کو بھی نہ صاف کریں, آپ بھرتے جائیں گٹر کو, بلکہ کہیں کہ نہیں یہ میں اپنا گند جو ہے وہ گٹر میں نہیں جانے دوں گا, میں محلے میں سب گند ڈالیں میں نہیں ڈالوں گا, میں لاہور کا جو سیوریج سسٹم ہے اس میں اپنی کنٹریبیوشن نہیں ڈالوں گا, ٹھیک ہے. تو پھر آپ روک ہی جائیں اپنے گھر میں, کتنی دیر تک روک لیں جی, کتنی دیر تک وہ اپنا سارا واش روم کا یا گٹر کا پانی روک لیں گے آپ کے, نہیں یہ اچھا نہیں لگتا لاہور میں کنٹریبیوٹ کرنا یا مین سیوریج سسٹم میں بھیجنا, یا فلش کو آپ میں صاف بھی کیوں کروں, پخانے کا کیا قصور ہے کہ اسے صاف کیا جائے, یہ بھی تو اچھی چیز ہے. بو سے کیوں نفرت کی جا رہی ہے, خوشبو کو کیوں پیار کیا جا رہا ہے, بو سے بھی پیار کرو. روحانیت تو ہے, یہ بات تو بہت بڑی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ انسان ہیں اور آپ کی لمیٹیشنز ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کو جو لاز ہیں سوسائٹی کے جہاں آپ رہ رہے ہیں اور جو آپ کو بھی پتہ ہے آپ کی لمیٹیشنز ہیں, آپ کو ان میں رکنا پڑے گا. میں داتا صاحب کی اگلے دن مثال دی تھی, انہوں نے کتاب میں لکھی ہوئی ہے اپنی کتاب میں, وہ انہوں نے بہت ٹریول کیا اپنی ایجوکیشن کے دور میں. اس زمانے میں تو بڑا مشکل تھا, اس طرح کے تو کورسز تھے نہیں کہ دکان سے جا کے بک شاپ سے جا کے کتابیں لے لو اور فکس کورس پڑھو, اور ٹیچر آپ کو فکس ایک یونیورسٹی کالج میں مل جائیں گے. اچھا استاد ڈھونڈنا پڑتا تھا,
فقہ وہاں سے پڑھ لو جی، وہاں جاؤ فلاں شہر جاؤ وہاں حدیث کا اچھا ہے، وہاں جاؤ وہاں، تو جو بھی وہ ان کا ٹریولنگ کرتے، بغداد بھی گئے آخر میں، تھے تو افغانستان کے، اور اس زمانے کی ٹریولنگ بھی بائی فٹ تھی یا سی پورٹس یوز ہوتی تھی، پتہ نہیں بندے کئی سفر میں ہی مر جاتے تھے، گھر والوں کو پیچھے پتہ نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ تو تھے نہیں کہ فٹ میسج جائے اور ویڈیو کال پہ تسلی دے دیں کہ جی میں اب ادھر ہوں، لوکیشنیں ہوں، لائیو لوکیشن ہو، تو وہ سارے فیئرز بھی تھے، پیچھے والوں کا کیا بنا، آپ کا کیا بنا، اس سارے کے ساتھ ایک مسافر، طالب علم مسافر اس شہر میں جاتا ہے، اس کے پاس کتنی جمع پونجی ہوگی، اس کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے، کوئی کریڈٹ کارڈز نہیں ہے، اس نے وہاں پر ہی محنت کرنی ہے، وہیں سے اس نے فی بھی دینی ہے ٹیچر کی، خود بھی روٹی کھانی ہے، اس نے ہاسٹل یا جس میں وہ رہ رہا ہے وہ بھی فیس دینی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں صبح کو اپنے استاد سے، بہت بڑے ان کے مرشد، وہ بھی بڑے آدمی تھے، تو ان کے پاس وہ جاتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، شام کو پھر وہ ایک شفٹ میں کام کرتے تھے، اس پیسے سے وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے، جہاں جس سرائے میں رہ رہے تھے اس کا کرایہ دیتے تھے، جو روٹی کھاتے تھے 3 ٹائم وہ کرتے، وہ کپڑے کرتے تھے۔ تو انہیں اچانک میرے جیسے کسی ہارڈر عام نے جا کے کہہ دیا کہ یار مجھے پیسے چاہیے، اتنے چاہیے، قرضہ دے دو۔ وہ شریف آدمی تھے آپ کی طرح بہت زیادہ، تو انہوں نے اسے قرضہ دے دیا۔ اب میں نے جا کے ان کو بھی بتا دیا کہ یار تو رہی گئی لوری ہو گئی نا کوئی ساری، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا انو بیوقوف بناؤ۔ تو اب وہ دوسرا پہنچ گیا، اس نے کہا مجھے بھی چاہیے، تیسرا پہنچ گیا، اس نے مجھے بھی چاہیے، ادھار لے دیں۔ وہ انتہائی شریف النفس تھے، تو وہ نہ بھی نہیں کرتے تھے، سید زادے بھی تھے، ٹھیک ہے، دروازے پہ آئے کو نہ نہیں کرنا سائل کو۔ اب حتیٰ کہ یہ ہوا کہ وہ جنہوں نے پیسے لیے تھے قرضے میں، انہوں نے ٹائم پہ ڈیلز بھی اپنی جو ہیں نہیں وہ آنر کی، قرضہ واپس بھی نہیں کیا، اور بھی اب مشہوری ہو گئی کہ جناب یہ صاحب قرضہ دے بھی دیتے ہیں آرام سے مانگنے پہ۔ تو اس طرح کے کئی اسٹوڈنٹس ہوں گے یا کئی لوگ ہوں گے یا جینون ضرورت مند بھی ہوں گے، وہ ان کے پیچھے پیچھے لوگ پھرنا شروع ہو گئے کہ مجھے پیسے دے دیں، اور جنہوں نے پہلے لیے ہوئے تھے وہ دے نہیں رہے تھے۔ وہ دادا صاحب کہتے کہ میں نے اب ڈبل جاب شروع کر دی۔ جب ڈبل جاب شروع کر دی تو صبح استاد کے پاس جانے کا بھی چانس نہ رہا، پڑھنے کہاں سے جاتے، ڈبل جاب کر رہے تھے، قرضے اتنے بڑے کہ ٹرپل جاب کرنی پڑ گئی، ٹھیک ہے، تو ڈے آف کے اوپر کہیں اور جاب کر رہے ہیں۔ وہ ان کے استاد جو تھے انہوں نے بہرحال ریئلائز کیا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ بڑا بریلینٹ ہے، بڑا اچھا ہے، تو وہ ایک دن ڈھونڈتے ڈھانڈتے انہیں پہنچے کہ یار یہ تو لڑکا ایک تھا اور وہ کدھر رہ گیا۔ آئے تو بہرحال پتہ چلا جہاں بھی وہ کہیں جاب کر رہے تھے وہ پکڑ لیے جا کے انہیں، تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو وہ پہلے تو کہتے ہیں کہ میں بڑا شرمندہ کہ میرا استاد مجھے ڈھونڈتا ہوا آیا اور یہ سارا، تو بہرحال بڑی شرمندگی سے انہیں بتایا جی کہ وہ میرے پہ قرضے کا بوجھ ہے اور میں نے قرض اتارنا ہے، تو اس لیے میں آ نہیں سکتا، میں ڈبل ٹرپل جاب کر رہا ہوں۔ تو نے کہا ایسا کیوں ہوا، تم اکیلے بندے ہو، نہ تمہاری شادی ہوئی ہوئی ہے، نہ تم پیسے پیچھے بیچتے ہو، نہ تمہارا کوئی مسئلہ ہے، تم نے اتنے پیسے کس چیز سے قرضہ لیا ہے؟ تو وہ اپنی نیکی چھپا بھی رہے تھے، شو آف بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال ان سارے مراحل سے استاد سے انہوں نے بات نکلوائی کہ مجھے سچ بتاؤ۔ تب انہوں نے سچ بتایا جی کہ جو میرے سے قرضہ مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، میں نہ نہیں کر سکتا، وہ بیچارہ سڑک پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس بیچارے کو کیسے کھائے گا، اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے، اس کو یہ ہو جائے گا، اس کا وہ ہو جائے گا، تو جو بھی آتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، اور مجھے نہیں پتہ استاد کی انہوں نے تعریف کی ہوئی ہے کہ استاد کا کئی بار ایک فکرہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سارا کانسیپٹ کلیئر کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میری طبیعت نہیں ہے کہ میں کسی کی انویسٹیگیشن کروں، کسی پہ شک کروں کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، جب اس نے آ کے ہاتھ میرے آگے کر دیے میں کیا کروں، تو وہ میں پھر خود قرضے مانگ مانگ کے ان کی ہیلپ کر رہا ہوں، اور اب اتنے قرضے ہو گئے ہیں کہ ٹرپل جاب کر کے بھی میں پھنسا ہوں، اور لوگ ہیں کہ وہ آئی جا رہے ہیں۔ تو ان کے استاد نے آگے سے کہا کہ تم انہیں نہ نہیں کرتے، تمہیں کیا پتہ کہ وہ حقدار ہیں بھی ہیں کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں نہ نہیں کر سکتا، کوئی ہائے سائل آگے ہاتھ کر دے، اور انہوں نے کہا اچھا تم خدا ہو، تو کہتے اس کا ایک فکرہ تھا میرے استاد کا، میں لرز گیا، میں نے کہا نہیں میں خدا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم انہیں بتاتے کیوں نہیں اپنی مجبوری کے، میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم ان کی مدد اس سے کرو گے، تمہیں حکم یہ ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے،
ٹھیک ہے, یا تم دے سکتے ہو. تم تو ضرورت سے چھوڑ, تم تو اپنی ضرورت بھی گئی اور اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی. جو تمہارا ٹارگیٹ, جو تم نے اتنی ایجوکیشن, جو اتنی دور تم ٹریول کر کے آئے ہو, سارا کچھ وہ پیچھے رہ گیا ہے. اور تم نے یہاں پہ دھرم شالہ کھول لی ہے, ٹھیک ہے, اور اپنی یہ خود ساختہ روحانیت, ظاہری بات ہے وہ بھی گرو تھے روحانیت کے, انہیں کہے ساڑھے واسطے نویں سٹینڈرڈ سیٹ کر دے گا, ٹھیک ہے. تو ان کو ایک فکرہ پوچھا کہ تم خدا ہو, ٹھیک ہے, اور آبویسلی انہیں سمجھ آ گئی کہ نہیں خدا تو میں نہیں ہوں. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے انسان بنو, انسان کا کام ہے انگریز بتا دے کہ بھائی میری لمیٹیشنز ہیں اور ان لمیٹیشنز میں ہی مجھے رہنا ہے. سر اگر میں ذریعہ بن سکتا ہوں کسی کے لیے, لیٹ سے کہ میں کلوزر ہوں کسی کی سیل کا, اور مجھے پتہ ہے کہ بھائی 10 پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس لسٹ, اور اگر میں ان کو کال کروں گا تو شاید ان کو پیسے مل جائیں گے, اور مجھے پھر پتہ بھی ہے کہ اس کی ڈائیورس ہوئی ہوئی ہے, اس کا ابو نہیں ہے, اس کی وہ پیسے ڈوب گئے ہیں کسی کے, تو پھر میں اپنے آپ کو لائک اتنا ختم کر دیا کہ میں ایک میل سے زیادہ نہیں کھاتا, اور اس کے پیچھے میں بھاگتا رہتا ہوں کہ یار کسی طرح میں ان کے لیے کچھ کر لوں, لیکن وہ اگلے والے کچھ کرنا چاہتے نہیں ہیں, تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ what do I do. اس کا بھی اللہ نے قرآن میں بڑی چھوٹی سی ایک آیت میں کہہ دیا کہ اپنی جائز کمائی, جو تم نے اپنی محنت سے, اللہ نے تمہیں جو توفیق دی محنت کرنے کی, کوشش کرنے کی, آپ نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا, کسی کو دھوکہ نہیں دیا, آپ نے اپنی ایفرٹ سے کوئی پیسے کمائے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس جائز کمائی کو بے وقوفوں پہ مت لٹاؤ, نادانوں اور بے وقوفوں پہ مت لٹاؤ, جنہیں احساس ہی نہیں ہے نہ وقت کا نہ کچھ کا, نہ ہڈ حرام ہے, ان پہ نہ لگاؤ. ہاں اگر انہیں کھانا کھلانا تو کھلا دو. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ریئلی بھوکا ہے تو اسے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس 10 نشئی اکٹھے ہو کے آ جائیں, لاہور نہر کے اوپر سارے صبح صبح بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ سارے آپ کے پاس آ جائیں کہ بھائی جان عبداللہ تو اللہ کا بندہ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو شوق بھی بڑا اللہ کا بندہ بننے کا, ٹھیک ہے, تو اب وہ اللہ کے بندے کے پاس پہنچ جائیں کہ بھائی جان دے جا, دے انیا سخی لوں, ٹھیک ہے, سائل تجھے دعا دے گا, بڑا سخی ہے نا وہ, دعا دے گا آپ کو, ٹھیک ہے, اور آپ اندھے بن کے دے دیں, ٹھیک, دے جا انیا سخی لوں, انے اری دہی جان. سر وہ مجھے دے دیتا ہے تو میں کیوں روکوں؟ وہ آپ کو دعا دے گا نا. نہیں مجھے اوپر سے آ جاتے ہیں, سیٹل ہو جاتی ہے, میں دے دیتا ہوں, اوپر سے مجھے آ جاتے ہیں. تو پھر ایڈا اوکھا ہونے کی ضرورت ہی نہیں رہا, دے 5 ٹھیک کرنا بھی ٹھیک. یہ جی فقیری پیسے والی ہو نا, یہ بہت ہی دیر نہیں چلتی. میرے ساتھ کروڑوں پتی جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ میرے ساتھ چلے ہیں, میرے کہنے سے پہلے میری نگاہ اٹھی ہے کسی چیز کی طرف, انہوں نے جناب پیش کر دی ہے, ٹھیک ہے, میری نگاہ ایڈی بغیرت ہے, وہ آخر جو ٹیسلے والا بھی دوڑ گیا. میں اپنے وقت دا ٹرمپ ہوں. وہ ٹیسلے والا بھی نکل گیا, انہوں نے کہا بھائی رہن دیو, یہ تو خلائی جہاز بھی کھا جائے گا, ٹھیک ہے. وہ دیتا ہے, لیکن وہ آپ کو اس نے شعور بھی دیا ہے, اور یہی تو آپ نے دھیان کرنا ہے کہ آپ کہیں شیطان کے پروجیکٹ میں تو نہیں انویسٹ کرتے جا رہے, ٹھیک ہے. وہ اگر حالت آپ کی ہو جائے گی نا کہ آپ نیکی اور بدی, صحیح اور غلط کے باغوں سے کہیں آگے نکل جائیں گے, وہ اور فیز ہوتی ہے. اگر وہ فیز آ گئی تو بھائی کوئی اور ہی جگہ ہوگی, ٹھیک ہے. تو پھر کیا کیا جائے اگر وہ آ گئی؟ نہیں وہ آ گئی تو سوال نہیں ہوتے جی, پھر سوال نہیں ہوتے, ادھر نہیں بندہ بیٹھا ہوتا. سر پھر سوال نہیں ہے, مجھے پتہ ہے, بٹ نہ کر. میں تجھے کہنا ابھی وہ غزل سنی ہے نا میں نے, ٹھیک ہے, میرے 35 سال پرانے زخم اس نے چھیڑے, ٹھیک ہے, میں نے جھیلا ہوا وقت ایک اس غزل کا. میں سلیم کوثر کو ملا نہیں کبھی, لیکن میں سوچتا تھا کہ یہ بندہ اس کی یہ غزل جو جگجیت نے پڑھی ہے, اس میں بھی ابھی شعر کچھ نہیں ہے, تو ایک شعر میں نے سوچا کہ شاید کوئی شعر ایسا ہو جو میرا ایکسپیرینس یا میرا ایکسپیریمنٹ نہ ہو, تو میں اس میں سے گزر رہا تھا,
ٹھیک ہے. تو میں اس بندے کو سلوٹ کر رہا تھا کہ وہ اس میں سے پہلے گزرا ہوگا, پھر اس کو وہ اشعار کی طاقت اللہ نے اسے دی ہوئی تھی ایکسپریشن کی, تو اس نے وہ لکھا. ٹھیک ہے, وہ درد اس کے پاس تھا, پتہ نہیں کہاں سے گزرا ہوگا. لیکن یہ کہنا آسان ہے, تھیوری میں بڑی خوبصورت, تیرا جذبہ بہت خوبصورت ہے, لیکن یہ بیتنا بہت مشکل ہے. یہ درد جو ہے, مجھے اگلے دن ایک بہت بڑا دردیلا بندہ, بعد میں اس نے اس درد میں سر پھاڑ لیا اپنا, 7 ٹانکے لگے اس کو. ٹھیک ہے, تو وہ میرے پیچھے پڑ کے تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے اپنا درد بتا کے ہے. میں نے کہا میرا کوئی درد نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, مجھے اپنا درد بتاؤ. تو میں نے کہا کہ میں نہیں ہے میرا درد, تو میں تمہیں کیا بتاؤں. تو اس نے, ضدی لوگ جو ہوتے ہیں خطرناک ہوتے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہے, پھر میں نے یہ فیل کر کے چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں تمہارا درد چھین لوں گی. تو میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. جن کو پتہ ہے کہ درد کون سی دولت ہے, وہ اپنا درد دیتے نہیں کبھی کسی کو. ٹھیک ہے, تو چھین کے نہیں کسی سے کبھی درد لیتے, یہ بھی یاد رکھنا. سر درد ٹرانسفارم ہو سکتا ہے؟ آپ جو ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہے تھے, کیا وہ جو درد ہے وہ پیار یا انکنڈیشنل لو یا کسی چیز میں ٹرانسفارم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ شمع سے شمع جل سکتی ہے. انفیکشن ہے یہ. سر ایک تھوڑا سا ان ریلیٹڈ سوال ہے میرا. سر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اور مجھے اس کا پتہ ہی نہیں کیا. سر مجھے بس جاننا ہے کہ واٹ از دیٹ, وائی از دیٹ, مطلب کہ اس کا مقصد کیا ہے. آپ نے خود ایسی پروجیکشن کی ہے؟ جی یہ ایکسپیرینس کیا؟ یس. جب تم نے ایکسپیرینس کر لیا تو پھر اس کا پرپس بھی تم نے کیا پرپس, تمہیں اس میں سے کیا ملا؟ آئی تھنک آئی انٹرڈ مائی سب کانشیس پرہیپس. تو یہ تو آج کل لوگ آئس کے ساتھ 2-3 نشے مکس کر کے بہت کچھ کر لیتے ہیں. سر ایک بک ہے جرنیز آؤٹ آف باڈی بائی رابرٹ منرو. میری ایک بات یاد رکھنا, یہ کتابوں میں نہیں ملتا. سر میں نے ٹیسٹ کرنا ہے. صرف ایک کتاب پڑھو اور وہ تم خود ہو. آپ وہ کتاب ہیں جو آپ کے لیے لکھی گئی ہے. اپنے آپ کو بولو. ٹھیک ہے, یو آر دا موسٹ یونیک تھنگ ان دس یونیورس. یو ہیو نو ادر کاپی. ٹھیک, اپنے درد کو پہچانو, اپنے رب کو پہچانو, اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ سے پیار کرو. اپنی جان پہ ظلم نہیں کرو, اپنے آپ سے پیار کرو. ٹھیک, میں یہی تمہیں بتا سکتا ہوں. میں تمہیں سرا ضرور پکڑا سکتا ہوں, میں نے پکڑا دیا ہوگا, لیکن ڈو ناٹ ڈسٹریکٹ یور سیلف. سر آئی وانٹ ٹو ٹیسٹ اٹ ڈائریکٹلی. میں نے تھوڑا سا کیا تھا, اب مجھے آئی وانٹ ٹو ٹیسٹ اٹ اگین. آئی اور وانٹ دونوں فالتو ہیں اس میں. آئی اور بات تو ٹھیک ہے. اور میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے کسی کو سوال کا جواب دے رہا تھا. اس نے کہا کہ آپ کا درد, آپ کہتے ہیں کہ خدا درد کی زبان میں بات کرتا ہے, احساس کی زبان میں بات کرتا ہے, رنگوں خوشبوؤں کی زبان میں بات کرتا ہے, تو شیطان کس زبان میں بات کرتا ہے, اور نفس کس زبان میں بات کرتا ہے. تو میں نے اسے کہا تھا, آپ جیسے اسٹوڈنٹ, میں نے اسے کہا تھا کہ یار تمہیں خدا سے فرصت مل گئی ہے کہ تمہیں شیطان اور نفس کی زبان سیکھنے کا شوق پڑ گیا. تو اس نے کہا نہیں, میں نے اسے کہا تھا کہ یار شیطان کی زبان جو ہے
وہ ہمیشہ یا خوف کی زبان ہوگی یا وسوسے کی، شک کی زبان ہوگی. ٹھیک ہے. نفس کی زبان ہمیشہ لالچ کی ہوگی یا مزے کی ہوگی یا انا کی ہوگی. ٹھیک ہے. نفس بہت خوفناک ہے، ملٹی لنگوسٹ ہے. ٹھیک. اس کی زبانیں اتنی زبانیں ہیں کہ وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے بات کر جاتا ہے. تو آئی وانٹ ٹو ٹیسٹ، تو میں نے کہا آئی نفس ہے، وانٹ نفس ہے، ٹیسٹ مزہ نفس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نفس ابھی کھڑا ہے، تو روحانیت نہیں، یہ تو نفسانیت ہے. سر پھر کیا کیا جائے؟ مطلب کہ میں تو بندگی میں لگا ہوا ہوں، اب بندگی کے بعد پھر ذکر یا کوئی منترا سے آتے ہیں وہی پڑھ سکتا ہوں. انچانٹنگ کو کہہ رہے ہو، تکرار کو کہہ رہے ہو. ذکر کرنا ہے تو کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ. ضرورت مند کو اس کے چہرے سے پہچان کے، اس کے کہنے سے پہلے اس کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اس طرح سے نہال کر دیا کرو کہ اس کو یہ خیال بھی نہ گزرے کہ تم کہاں سے گزر گئے ہو. جس دن یہ اچیو کر لو گے نا، اس دن اگلا سبق لینے آنا. جس دن ضرورت مند کو اس کے چہرے سے، اس کے کہنے سے پہلے اس کی ضرورت کو پہچان کے، اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اس خوبصورتی سے اس کو نہال کر دو گے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ تم خود کہاں سے گزرے ہو. ٹھیک ہے. اس دن اگلا سبق پوچھنا بتاؤں گا. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. پتھر کھا کے، دانت شہید کرا کے، بچے ذبح کرا کے دعا دینا. یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص میری جڑیں کاٹ رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص میرے پیاروں کے اوپر چھری چلائے گا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص میرے پیچھے نعرے تو لگا رہا ہے لیکن منافق، اس کے باوجود جو جینون پیار کرنے والے ہیں اور وہ ان دونوں میں سے کسی کی تفریق نہ ہونے دینا، پتہ نہ چلنے دینا، اسے پیار سے چلانا کہ شاید یہ پلٹ، اسے پیار ہی کرتے رہنا. یہ جانتے ہوئے کہ اس نے میرے گلے میں میری خنجر، میرے گردن میں اس نے خنجر مار رہا ہے، اس شخص کو جگا کے ناشتہ کرانا کہ اٹھو یار اپنا کام کرو. یہ جانتے ہوئے کہ اس شخص نے میرے 6 ماہ کے بھائی کو 3 دن کے پیاسے کو تیر مارا تھا، جب وہ پناہ مانگنے آئے تو اس کو پناہ دینا، 3 دن اس کی خدمت کرنا اور پھر اس کو سیف پیسج مہیا کرنا، اس کو اپنا گھوڑا جوڑا پیش کرنا اور اسے یہ بھی نہ بتانا، اس کو یہ احساس تک نہ ہونے دینا کہ تم اسے پہچانتے ہو. اگلے کو پوچھنا پڑ جائے یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہ جناب آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو پھر آپ کہیں گے مجھے پتہ ہے آپ وہ ہیں. یہ عام انسان کے لیول پہ رہ کے کرنے کی باتیں ہیں. کوئی ہوا میں نہیں اڑا، کوئی لاکھوں نہیں خرچے، کوئی کروڑوں نہیں دیے، نہیں، اپنے نفس پہ پاؤں رکھے، ڈیوٹی ہے. یہ باتیں کرنے میں بڑی خوبصورت ہے، یہ سہنے میں، یہ کر کے دکھانے میں نیئر ٹو امپاسبل لگتی ہیں. سر مطلب آپ کام بھی کرو، گالیاں بھی آپ کھاؤ اور پیسے بھی دو باقیوں کو، تو اس میں پھر اگر میں سوچوں ایز اے، آپ کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں کریں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا یہ، نہ کروں سر. پھر ان آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کوئی آرگنائزیشن جو بھی آپ کام کر رہے ہیں
آپ کی جو بھی سیکرٹری ہے, آپ کی آرگنائزیشن ہے, این جی او ہے, اس کے کوئی تو ڈیل, کوئی پبلک, جس آرگنائزیشن سے بھی آپ نے کہیں مال پرووائڈ کرنا ہے, کوئی سہولت دینی ہے, جو بھی کرنا ہے آپ نے کہا, اس کے کوئی تو ٹارگیٹس ہوں گے, کوئی تو ڈیل ہوگی جس کو آنر کرنا ہے آپ نے. تو اگر آپ اپنے امپلائیز کو اتنی لینینسی دیں گے کہ وہ مال بھی آپ کا اڑائی جائیں, کام بھی نہ کریں, ٹھیک ہے, اور پھر کھا پی کے آپ کو بیوقوف بھی سمجھیں, بلکہ سمجھیں نہیں, آپ کے منہ پہ ہی گالیاں دیں آپ کو, ٹھیک ہے, تو یہ حاتم طائی اس پہ کافی شرمندہ ہوگا. یہ آپ نرم دل ہیں, اچھی بات ہے. نہیں سر, اب یہ تو ابھی ہوں نا, پھر جب انٹریکٹ کرتا ہوں تو میں ایسا نہیں ہوتا, میں بہت روڈ اور ایگریسو ہوتا ہوں. پھر جب آپ اتنا زیادہ نرم بن جائیں گے کہ لوگ آپ کو کچلنا شروع کر دیں, تو پھر آپ ایک دم ریئیکٹ کریں, تو آپ پہلے ہی ایک بیلنس میں رہیں. آپ کے کچھ سیٹ رولز ہونے چاہیے جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے ضروری ہیں. ڈسپلن ضروری ہے. سو آئی شوڈ ناٹ کیئر اباؤٹ دی ادر پرسن کہ اس کا کیا بنے گا. یار وہ اس کو اپنی پرواہ خود نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کو 2 بار وارن کیا ہے, اس کے باوجود وہ الٹا آپ کا بھی نقصان کر رہا ہے, باقی امپلائیز کا بھی کرے گا نا. آرگنائزیشن ساری کی ساری بیٹھ جائے گی, اس کے بعد کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے, تو آپ نے ٹیم تو ایک اسٹیبلش کرنی ہے جو ڈیڈیکیشن سے کام کرے. ٹھیک ہے, بیچ میں کوئی چھوٹی موٹی کرپشن, کوئی چھوٹی موٹی ڈنڈی کو ہڈرامی کوئی کرتا ہے تو وہ اسے آپ اگنور کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے اگر تو آنیسٹی اس کو چلانا ہے, اور آپ کا شوق بھی رزق حلال ہی ہے, اور آپ نے کرپشن بھی نہیں کرنی, تو پھر آپ کو لاز کے مطابق چلنا پڑے گا. جو بھی لاز آپ سیٹ کریں گے یہی انصاف ہے. منیمم تو آپ کو انصاف پہ چلنا پڑے گا. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. کوئی ایک آدھ انڈیویجول کیس ہو سکتا ہے, ریئل نیڈی کیس, یا کسی سے غلطی کام کرتے ہوئے ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. مسٹیک اور چیز ہے, نگلیکٹ اور چیز ہے. نگلیکٹ کی اجازت نہیں ہے, مسٹیک کی اجازت ہے. مسٹیک میں آپ اسے ہیلپ کر سکتے ہو کہ ایک بندے سے ایک ہی غلطی ہو رہی ہے بار بار, تو آپ دیکھیں گے وہ کام اس کو آتا ہے, نہیں آتا, اسے کرنا نہیں آتا, یا اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, یا وہ کام اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن ایک بندہ ویسے ہی نگلیکٹ کر رہا ہے, ٹھیک, وہ تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو رکھنا بھی ہے بیچ میں کہ نہیں رکھنا. آپ نے گاڑی چلانی ہے, اس گاڑی میں ایک سلنسر صاحب کام کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے, وہ دھواں چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے, دھواں روکیں گے تو پھر آپ گاڑی چلا لیں. انجن کو اپنا کام کرنا پڑے گا, سٹیئرنگ کو اپنا, ٹائروں کو اپنا, پیٹرول کو اپنا, بیٹری کو اپنا. کیا خیال ہے؟ بارش تو نہیں ہو رہی ہے؟ بارش ہو رہی ہے شدیدم شدید, اسی لیے واپس آ گئے ہیں. کچھ لوگ گئے تھے. ہاں جی, وہ بیٹری شاید چینج ہونے والی ہے. جی یہ مائک آپ کو دیتے ہیں. جی اجازت ہے, آپ لوگ دیکھ لیں باہر, اگر بارش ہو رہی ہے تو پھر جائیں گے کیسے؟ گاڑی ہے, آ گئی ہے تو منگوا لیں. پہلے آ گئی ہے تو بس گیٹ پہ منگوا کے پھر چلے جائیں. ہاں جی, ہو گئی بیٹری چینج. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہو گیا. تھوڑا سیدھا رکھ کے.
سر آپ نے مجھے کبھی سورہ رحمان پڑھنے کے لیے نہیں، سننے کے لیے نہیں کہا. آپ نے مجھے عبداللہ کہا تھا کہ تم نے اپنا نام پیار سے پڑھنا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں روکا؟ ریزننگ میں کوئی لاجکس ہے پیچھے؟ جی آپ مجھے سر بھی کہہ رہے ہو اور کیوں بھی کہہ رہے ہو. تو جو استاد اگر مجھے سمجھتے ہو تو بس استاد جو کہے وہ کر لیتے ہیں، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاتے ہیں، جو کرنے ہو گئے وہ کرتے ہیں. سر آرڈر تو آپ دیں، ہیں جی؟ آرڈر دیں. نہیں آرڈر نہیں، میں نے تو آپ کو اس وقت آپ نے مجھے جو اپنی حالت بتائی تھی، میرا خیال ہے آپ مجھے کلینک پہ ملے تھے. جی امریکہ سے آپ تازہ تازہ آئے تھے، یس. اور امریکہ جانے سے پہلے بھی کبھی ایک بار شاید مجھے ملے تھے. جی سر. یہ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت اپنی امی کے ساتھ ملے تھے یا خود ہی ملے تھے یا کس کے ساتھ. امی اور ابو دونوں تھے. امی ابو دونوں تھے. اور اس وقت آپ کا مسئلہ کیا تھا؟ زینکس. اس وقت زینکس تھا. آپ امریکہ چلے گئے، پھر آپ امریکہ سے واپس آئے. امریکہ سے واپس آئے تو آپ کو وہ ملاقات یاد تھی، جی اور آپ میرا کلینک ڈھونڈتے ہوئے نئی جگہ پہ پہنچ گئے. جی ایم آئی رائٹ؟ یس. اور وہاں بیٹھ کے آپ نے مجھے اپنی پرانی ملاقات تھوڑی بہت یاد کرائی، اور پھر آپ نے مجھے اپنا کوئی پرابلم بتایا ہوگا، ایکسپیرینسز بتائے. ایکسپیرینسز بتائے ہوں گے. تو اس وقت میں نے آپ کو کہا ہوگا کہ آپ اپنا نام پڑھیں. ٹھیک ہے؟ سورہ رحمان میں آپ کو تب بتاتا اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہوئی تھی، چلیں ایسے سمجھ لیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اللہ سے معافی کی تلاش تھی، اللہ سے خاص، آپ کسی بند گلی میں تھے تو اب آپ کو اس کی رحمانیت کی ضرورت تھی. آپ کے اوپر آلریڈی رحمانیت ہو رہی تھی، غلطی نہیں آپ نے کی ہوئی تھی. آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو اپنی پہچان نہیں ہو رہی تھی. تو آپ ماشاءاللہ ایکسپیرینسز سے تو گزر رہے تھے. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ وہ دور ہے آپ کا، اور اس وقت تو بہت زیادہ تھا اور ابھی بھی ہے، کہ خدا نخواستہ اس دور میں بندے کو دو چار خواب آ جاتے ہیں سچے، کوئی ایک آدھ آواز آ جاتی ہے، ایکسپیرینسز اسپریچول ایسے ہو جاتے ہیں کہ بندہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھتا ہے. اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا جب وہ اس میں بہت زیادہ جاتا ہے، اسے سمجھانے والا، بتانے والا، گائیڈ کرنے والا کوئی نہ ہو، اور وہ یہی ذکر اذکار یا سمجھے کہ اسی سے میں نے کچھ چیز اچیو کرنی ہے، تو خدا نخواستہ کئی بار نبوت کا یا خدائی دعویٰ کر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور کئی بار اس کے اسپریچول ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے تو ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ امپاسبل قسم کے کام اس کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے یہ کرامتیں، یا آپ کیوں کہہ لو کہ ایک بالکل ایک نئی دنیا ہوتی ہے. اس دنیا میں واہ واہ بھی بڑی ہوتی ہے، آپ کے ارد گرد پیر پرست بھی بڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کو واپس نکلنے بھی نہیں دیتے وہاں سے. ان کی تعریفیں، ان کی مجبوریاں، ان کی التجائیں، تو آپ خیر سے دیالو سنگھ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کرتب کر کر کے دکھانا شروع کر دیتے ہیں، آڑیاں جاڑیاں. ٹھیک؟ اور اسی کو روحانیت اور اسی کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جب تک آپ کے پاس اپنی پہچان نہیں ہوتی، آپ وہ خدا کی کیا پہچان ہونی ہے. ٹھیک؟ یہ سارے نفس کے پھندے ہوتے ہیں، اور ان میں بندہ پھنس رہا ہوتا ہے. اب آپ آ گئے تھے، آپ کی انٹینشنز خوبصورت تھی، آپ کی انٹینشنز اچھی تھیں، آپ اس سارے ایکسپیرینسز کے باوجود آپ کے ڈیپ انسائڈ آپ کو اپنی اوقات پتہ تھی. تو آپ یہ کیا ہو رہا ہے، میں گناہ گار آدمی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں فلاں. ٹھیک؟ اچھی بات صرف یہ تھی کہ آپ کو پارسائی کا زوم نہیں تھا. ٹھیک؟ آپ ابھی بہت زیادہ علم اور بہت زیادہ نیکی کے زوم میں نہیں تھے. تو آپ کو اس لیے میں نے پیار سے کہا تھا کہ ایکسپیرینسز آپ کے اچھے تھے، آپ کی انٹینشنز پیاری تھیں، آپ کی انرجی ماشاءاللہ پہلے ہی پیچھے سے کچھ فیض تھا، تو اللہ کا خاص کرم تھا. تو آپ کو ایک آپ سے بچانے کے لیے آپ کو کہا کہ اپنا نام پڑھو.
اب سر آپ نے جو بات کی ہے کہ خوابوں میں اور لیٹس سے کہ مطلب میرے ابو نے تو کہا تھا تم سائیکوسس ہو گیا تمہیں, بٹ یو انڈرسٹینڈ کہ دنیا کہے گی یہ ایک انرجی ہوتی ہے آپ کی باڈی میں, آئی گیس, جو میں اس کو موو اراؤنڈ کر سکتا ہوں. سر کیا ہے وہ, مجھے نہیں سمجھ آتی. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ انرجی جو ہے آئس کے ساتھ یہ اور 2-4 چیزیں آج کل آ گئی ہیں, ان کے ساتھ بڑے اچھے بڑے آرام سے آپ ایک بالکل ڈفرینٹ ورلڈ میں چلے جاتے ہیں, جا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, گورے نے یہ ایکسپلور کر لیا اور وہ فنکشنل MRI اور برین کے ایک پارٹ کے ساتھ اس کی کون سے نیورو ٹرانسمیٹرز کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, کون سا اسٹیمولنٹ جو ہے اور کون سا کیمیکل جو ہے وہ آپ کی باڈی میں تھوڑا بڑھے گا یا کم ہوگا, آپ ایک عجیب یوفورک اسٹیٹ میں چلے جائیں گے, یا آپ کو اسپرچول ایکسپیرینسز بڑے آؤٹ آف دس ورلڈ ایکسپیرینسز ہونے شروع ہو جائیں گے, انہیبیشنز آپ کی ختم ہو جائیں گی, اور آپ کی ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز جو ہیں, یا جسے آپ ایسٹرل پروجیکشن بھی سمجھ رہے ہیں, آپ پتہ نہیں کہاں کہاں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن فار واٹ سر آئی ہیو نو کلو واٹ از دس, مطلب کہ یہ بھی کیا ہے فار واٹ, مطلب یہ زندگی بھی کیا ہے فار واٹ, اگر وہ فار واٹ ہے تو یہ بھی تو فار واٹ ہے. یہی تو آپ نے پتا کرنا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں آخر آپ کیوں آئے ہیں, آپ کس لیے آئے ہیں. مجھے نہیں پتا سر, تو آپ کو پتا کرنا نا, مطلب کہ ایک اپنے آپ کو یہی تو پہچاننا ہے. آپ قرآن کریم کی ہیلپ بھی نہیں لیتے, یا آپ ابھی نہیں پڑھتے انگریزی, آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے, تو آپ اپنے آپ کو تو سمجھ ہی سکتے ہیں, اپنے آپ کو تو پڑھ ہی سکتے ہیں آپ. سر تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے کریں, جو اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ دوسروں پہ بھی نہ اپلائی کریں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو ہضم ہوتی ہے بات. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے ڈے ٹو ڈے لیونگ بھی کرنی ہے. اگر تو ان چیزوں سے واٹ فار واٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ کو ایک سویپر کی, ایک واسا کے ورکر کی جاب لے لینی چاہیے, یا آپ کر رہے تھے, اگر آپ کو واش روم دھونے پڑ ہی گئے تھے تو فار واٹ جاری رہنے تھے, لیکن آپ اس سے اوپر جانا چاہ رہے تھے. فار مائی پیرنٹس, ورنہ اگر میری ماں باپ نہ ہوتے آئی ریلی ڈونٹ کیئر. وائی یور پیرنٹس, واٹ از پیرنٹس. سر ان کو ایک اچھی زندگی مل جائے ٹھیک ہے, مطلب میرے لیے تو دس از اچھی زندگی کیا مطلب, اور میرا لیے کیا مطلب. آلریڈی آپ کو انہوں نے سزا دے دی ہے, انہوں نے اپنے ایک مزے کے لیے آپ کو پیدا کر دیا, آگے سے آپ بھگت رہے ہیں اب, اور آپ کو یہ بتا بھی نہیں رہے کہ آپ کو کس لیے انہوں نے پیدا کیا ہے, اور اب آپ ان کے لیے پھر اچھائیاں سوچ رہے ہیں کہ چلو جی وہ خوش ہو جائیں, چلو جی وہ سکون میں آ جائیں. ٹھیک ہے, آپ تنگ ہی ہوتے رہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی بھی اتنی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. وائی پیرنٹس. سر انہوں نے بچپن میں خیال رکھا, جب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا تب انہوں نے مجھے انیبل کیا کہ میں یہاں تک پہنچوں. سو آئی تھنک دے ڈیزرو کہ میں اب کچھ ریٹرن دوں ان کو. دے ڈیزرو اے گریٹ لائف فار واٹ دے ہیو ڈن ٹو می. یار یہ تو بڑی مطلب, آپ نے انہیں کہا تو نہیں تھا کہ وہ آپ کا خیال رکھیں, آپ نے انہیں کہا تو نہیں تھا کہ وہ آپ کو پیدا کرے. یہ تو ان کی غلطی ہے, یہ تو میں مان رہا ہوں, یہ تو میں مان رہا ہوں, یہ بہت بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک تو انہوں نے غلطی کی, اس کے بعد پھر وہ آپ کو ایک غلام, ایک مطلب ایک بندے کو خام خواہ احسان اس پہ کری جا رہے ہیں. آپ تو انہیں کہہ ہی نہیں رہے تھے چلو ہو گئے آپ پیدا, وہ نہ آپ کا خیال رکھتے. ٹھیک ہے, نہ کھانے پینے کو دیتے آپ کو, آپ کے اوپر اہم ہی احسان لاتے رہے. آپ نے انہیں کہا تھا کہ میری پیٹھی دھوئیں, اور آپ نے چیچی کر ہی دیا تھا, پڑے رہتے آپ ادھر ہی. ٹھیک ہے, مطلب اہم ایک بندے کو کانا کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, اب وہ ایک غلام بیچارہ, مطلب یہ کیا چیز پر پیدا کی انہوں نے, مطلب کیا پروڈکٹ ہے ان کی کہ آپ کو انہوں نے اتنے احسان کے نیچے کر دیا ہے کہ ایٹ دس ایج اب آپ ابھی بھی آپ مطلب آپ مجبوری میں ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار انہوں نے بڑا دھیان کیا. کون سا دھیان, آپ نے کہا تھا انہیں. سر لیٹس سے کہ انشاءاللہ 25 تک میں فائنینشلی اسٹیبل. میں نہ پیتی ہو یار جی, ویسے ہی مطلب کہیں آج مجھے نہ آئس چڑھی ہوئی ہے نہیں, ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں, کچھ بچے پریشان ہو رہے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. اچھا جی جی سر لیٹس سے کہ ان کو بھی تو بیچ میں کرنا پڑتا ہے نا یہ ڈسٹریکٹر جو. سر
ابھی بھی جو میں کام کر رہا ہوں, اب میں 30 گھنٹے جا کے کام کر رہا ہوں. تجھے میں نے ایک بات پوچھی تھی کلینک تو ہوتا تو میں نے جواب نہیں دیتا. آپ پہ تو 100 سوال نے میرے کو جواب. اچھا ٹھیک ہے, آپ کیا چیز کو نہیں بتانا مجھے پتا ہے وہ سیکرٹ تو بتاتا نہیں مجھے. سر آپ میں کوشچن کیا ہے؟ آپ اتنے پیارے کیوں ہو سر آپ مجھے بس بتا دیں ناؤ واٹ. اوکے آئی ہیو منی, مائی پیرنٹس آر ہیپی, ناؤ واٹ. جواب نہ دیں مینوں ادو بھی لارا لا گیا 3 سال پہلے, تو اج پھر تینوں یاد آ گئی ہے, پھر تو آ گیا لبدا لبدا. ٹھیک ہے تو وہ پیرنٹس نے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں بھائی کہ پیرنٹس کا کیا تیرے پہ احسان ہے, تو ایویں ہی شرمندہ ہوئی. چلو ان کو بھی ہٹا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میرے ایز این انڈیویجول میں کہتا ہوں کہ میں نے جتنی بھی ریسرچ کی, ٹھیک ہے, اینی تھنگ آئی ریڈ, میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ ناؤ واٹ. کون سی ریسرچ کر لی تو نے, کہڑے پیپر چھپی؟ سر کچھ بھی نہیں کیا میں نے, بٹ میں بس سوچتا ہوں کہ اٹس کوائٹ یوز لیس. ہاں آپ نے کہا تھا کہ خدا تمہیں دنیا میں نظر آئے گا, وہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے, بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ میں تھک چکا ہوں, میں واپس جانا چاہتا ہوں. تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ آئی ایم ڈپریسڈ, آئی ایم جسٹ سیئنگ آئی وانٹ ٹو گو بیک. واپس کہاں جانا ہے؟ مجھے نہیں پتا, میں نے بس ادھر نہیں رہنا. اور وہاں جا کے تو نے اگر واپس جا کر نہیں میں نے اب وہاں واپس جانا ہے, جب میں پہلے آیا تو ٹکتا ہی نہیں کتے. وہاں اب جہاں تو جانا چاہ رہا ہے وہاں جا کے پھر تو نے کہا نہیں یہ پیچھے والا زیادہ بہتر ہے. تیری خاطر سارا ٹائم کا پہیہ پیچھے گھمایا جائے. سر وہ جو ایک ایکسپیرئنس تھوڑا سا ہوا تھا نا, میں نے وہاں پہ واپس جانا ہے, مجھے اس جگہ کسی طرح واپس جانا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. کس جگہ؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. سر جو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں سو رہا تھا, وہی ایسٹرل پروجیکشن ہو رہی تھی, آئی واز آؤٹ آف مائی باڈی اینڈ سم ون ناکڈ آن دا ڈور. میں ہوٹل میں تھا, نائٹ شفٹ کر رہا تھا میں, کہ کوئی آپ کو باہر بلا رہا ہے. تو میں باہر گیا ہوں, تو انسٹنٹلی میری جو باڈی ہے وہ بہت تیز اوپر گئی ہے, اینڈ دیر واز اے لائٹ بٹ دیر واز نو لائٹ. دیٹس ہاؤ and I powered your words. That's all I can say. آپ سو رہے تھے پھر؟ جی. ایک منٹ ہے, مجھے تو نے کچھ اور یاد کرا دیا. کدھر جانا چاہ رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کسی کو یا زیادہ پرانا لگا رہی ہے؟ یہی یہ چاہ رہا ہے, کہتا میں نے واپس جانا ہے, ٹرن بیک دا کلاک کرنا ہے. I wish I could turn back the clock, bring the wheels of time to the stop, back to the days when life was so much better.
چلو یہ جا کے سن لینا. خیر سر ایک آخری چیز میں ایڈ کروں گا, سوری آپ کا ٹائم لے رہا ہوں میں اتنا زیادہ. سر آپ نے جب کہا تھا کہ دعا کرو, تو جب میں نے تمہیں کہا تھا اپنا نام پڑھا کرو, تم نے کو نہیں پڑھا. نہیں جب ابھی دعا جو ہوئی تھی کہ آنکھیں بند کرو, سر مجھے میں ڈیزالو ہو چکا تھا اور ایک ڈارکنیس تھی, بٹ مجھے اپنی باڈی کا احساس ختم ہو چکا تھا, اور میں لائک مجھے اپنا احساس ختم ہو چکا تھا, میں عبداللہ بھول چکا تھا. اور وہ اسٹیٹ آتی ہے لیکن چلی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں میں اسی اسٹیٹ میں رہوں اور میں نہ نکلوں اسٹیٹ سے باہر. میں عبداللہ کو بھول جانا چاہتا ہوں کمپلیٹلی, اور میں بس جو ہو رہا ہے ویسے ہونے دینا چاہتا ہوں. میں نے یہ ساروں سے جو کچھ پوچھا نا, وہ صرف یہ سننے کے لیے پوچھا. ٹھیک, مجھے پتا تھا کہ ان ساروں میں سے صرف تم تھے جو اس وقت وہاں تھے. ٹھیک, لیکن اور آپ نے شروع میں بڑا بار بار ہاتھ کھڑا کیا کہ مجھے دے مائک پہ, ایک بار بھی آپ کے پاس مائک, تو میں کہا نہیں میں ساروں سے سن لوں. لیکن یہ نہیں کہ آپ کوئی زیادہ آگے پہنچے ہوئے تھے یا یہ پیچھے تھے یا یہ بہت آگے پہنچے ہوئے اور آپ پیچھے تھے. آگے پیچھے کی کہانی نہیں ہے, یہ ایک کنیکشن کی کہانی ہے, کنیکٹیوٹی کی کہانی. ٹھیک ہے, اندر سے ذروہ کے رونے کی آوازیں آ رہی, ساری رات روتی رہی ہے وہ, ابھی بھی ویسے ہی کر رہی ہے. اس کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے, جو بھی تکلیف ہے یا جو بھی اس کی فیز ہے وہ ایک اور فیز سے گزر رہی ہے, اس کی اپنی ایک آگ ہے. لیکن آپ نے اچھا ایکسپلین کیا کہ آئی واز ناٹ دیئر, آئی واز کمپلیٹلی میلٹ ڈاؤن, جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہو. اور یہاں جتنے لوگ ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی کا یہ کہنا ہے کہ سر مجھے تو لگا کہ آپ نے بڑی جلدی آنکھیں کھلوا دی, یا میں نے تو ابھی دعا کرنی تھی, یا آپ شاید 3 بار اللہ کہیں گے یا کچھ, اور میں نے فوراً آنکھیں آپ کی وجہ سے کھلوائی تھی. ٹھیک ہے, یا کھول دی تھی کیونکہ دعا ہو گئی تھی. ٹھیک, تو وہ کنیکشن آپ کے اندر ہے, لیکن اس کی چابی کسی کے پاس ہوتی ہے. کس کے پاس ہے؟ وہ جس کے پاس ہوتی ہے وہ اپنے وقت پہ ملتا ہے. اور آپ کے پاس نہیں ہے میری چابی؟ مجھے تو لگتا ہے آپ کے پاس لگی تو تھی, ابھی لگی تو تھی ساری رات اتنے دن. یہ لائیو پہ جو بیٹھا ہوتا ہوں, یہ جو میں نے پھندا لگایا ہوا ہے یا جو کڑکی لگائی ہوئی ہے, وہ تیرے جیسے شکار کو پکڑنے کے لیے لگائی ہوتی ہے, وہ کوئی ایک ہوتا ہے. تو کہنے کو میں, میری بات ہزاروں سن رہے ہوں گے اس وقت, ایک ہفتے کے اندر اندر یہ ویڈیوز تھاؤزنڈز میں تو دیکھی جاتی ہیں, پھر بعد میں بھی دیکھی جاتی رہیں گی. بہت سے ویسے جو دیکھتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, سنتے ہیں, آگے دعائیں کرا رہے ہیں. بہت سو کے کینسر ٹھیک ہو رہے ہیں, کسی کا کالا یرقان, کسی کا کچھ, کسی کا کچھ, کسی کا کچھ. اور لگتا ہے ڈاکٹر جوید صاحب بڑی خدمت کر رہے ہیں, بے غرض پیار کر رہے ہیں, وعدہ پورا کر رہے ہیں, اور یعنی مریضوں سے بڑی ہمدردی ہے, ڈاکٹروں سے بڑی دشمنی ہے, مفت علاج کر رہے ہیں. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. وہ ان سارے ہزاروں لاکھوں میں سے تم جیسے چند ہوتے ہیں جن پہ اصل میں ڈیوٹی ہوتی ہے. سر وہ یہ بات آپ نے کی ہے سر, وہ ڈیوٹی جو اب اسائن ہوئی ہوئی ہے نا, میں اچھے طریقے سے نہیں کر رہا. اسائن نہیں کی ہوئی ہوتی, میرے سے وہ مطلب مجھے پتا ہے کہ میں بہتر کر سکتا ہوں, لیکن میں کر نہیں پا رہا. آپ نے وہ کبھی سنا ہے, کوئی مارم راز نہیں ملتا کنوں حال سناواں دیتا, یہ فکرہ سنا ہے کبھی؟ نہیں. اچھا, یہ صوفی کلام ہے, یہ کسی کی چیخ ہے. کوئی محرم راز نہیں ملتا, پنجابی میں, اردو میں آپ سمجھا دیتا ہوں. کنوں حال سناواں دل دا, کہتا ہے no one, there is no one who can understand my inner feeling, whom to convey. کوئی ہے ہی نہیں ہے جو مجھے انڈرسٹینڈ کرے.
ٹھیک ہے. جو لینگویج آپ چائنا میں اچانک لینڈ کر جائیں اور آپ کو چائنیز نہ آتی ہو اور ان کو آپ کی زبان نہ آتی ہو اور آپ انہیں اپنی صبح سے لے کے شام تک بات سمجھانا چاہیں اور کوئی سمجھنے پہ تیار نہ ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو ایسے سمجھو. تو اگر آپ کو درد آشنا کا ورڈ آپ نے شاید سنا ہوگا, درد آشنا, ٹھیک ہے, درد آشنائی. اگر زندگی میں کبھی درد آشنا مل جائے کوئی تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. ایمپیتھ, اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمپیتھی اس کو عام لوگ کہیں گے ایمپیتھی, لیکن آپ کی پین کو انڈرسٹینڈ کرنے والا, آپ کی فیلنگ کو, آپ کی پین کو انڈرسٹینڈ کرنے والا وہ ہوگا جو وہاں سے گزرا ہوا ہوگا اور یہ درد رکھتا ہوگا کہ یار میں نے تو کسی طرح یہ جھیل لی, تو اب یہ اکیلا ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے, اس کو اس درد سے نہ گزرنا پڑے, اس کے لیے ایز آؤٹ کر لو یا اس کو آلٹرنیٹ ایزی پاتھ سے گزار دو, اس درد سے اس کو نہ گزرنا پڑے. یہ ہے درداشت, ٹھیک ہے. وہ ڈپیوٹ نہیں ہوتا, کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے, وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. جس نے جھیلی ہوتی ہے وہ زندگی ہوتی ہے, وہ زندہ ہونے کی سزا ہوتی ہے, وہ زندگی سر میں آپ سے زندگی کی پوچھتا قیمت ہوں, ہوتی ہے. سر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کافی سٹیجز گزاری ہوئیں گی, کہ آپ کا درد ختم ہو گیا یا ابھی بھی ہے؟ درد تو نہیں ختم ہوتا, نہیں ہوا ختم؟ درد ہو ہی نہیں سکتا ختم. اچھا, تو درد کو ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے پیار میں؟ کیا جا سکتا ہے. میں سر جو انکنڈیشنل لو آپ دیتے ہیں نا, مجھے وہ اور باقی انسانوں میں نہیں نظر آتا, مجھے اپنے اندر نہیں نظر آتا. تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس طرح وہ انکنڈیشنل لو دیا جاتا ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں انکنڈیشنل لو آپ کو دیتا ہوں یا آپ کو فیل ہوتا ہے میرے سر میں جو پہلی دفعہ آیا تھا میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے آیا تھا. ہاں جی, میں جو پہلی دفعہ آیا تھا میں ڈیبیٹ کرنے آیا تھا آپ سے, اور آپ نے اتنا پیار دیا کہ نیکسٹ ٹائم میں فین بن کے آیا آپ کا. مجھے نہیں ہے. لیکن میں وہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو خوشبو آپ سے آتی ہے, جب آپ میرے سے ڈیبیٹ کرنے آئے تھے وہ میرے لیے زیادہ سیفر پلیس تھی, جب آپ فین بن کے آئے ہو تو میرے لیے زیادہ خطرناک ہو گیا. کیوں؟ کیوں کیوں ڈیبیٹ کرنے جب تم آئے تھے میرے سے, تو یوں کر کے اگر تم آئے تھے تو میرے سے ڈیبیٹ کرنے آئے تھے, بیسکلی میرے سے اپنا درد کہنے سننے آئے تھے. اس عزم کے ساتھ, اس کنوکشن کے ساتھ کہ اگرچہ تمہیں کوئی انڈرسٹینڈ کر تو نہیں پائے گا, تو یہ کیا کرے گا بندہ, تو چلو اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں, اور کچھ نہیں تو اسی کو سمجھا کے دیکھتے ہیں. کیا کہتا ہے, واش روم جانا ہے یا گھر جانا ہے؟ گھر جانا ہے, ٹھیک ہے جانا ہے, ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. مجھے کچھ نہیں ہے, دونوں ماں باپ پیار سے بس دعا کرتے رہو, ٹھیک ہے. اور سوری
کا کیا نام ہے؟ انس. انس. ہوئے 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 ہوئے. اس نے کھیلنی تو ہوتی ہیں, تھوڑی دیر کھیلا, تھوڑی دیر کھیلا. تھوڑی سی دیکھی ہے اسکرین, لیکن یہ بہت زیادہ تھوڑی سی دیکھنے دیا کریں, تھوڑی دیکھ. کتنی دیر ٹائم جتنا وہ میرے سے پیار کرتا ہے وہ تو سارا دن ہی 2 دن سے یہ چل رہا ہے گھر میں. نہیں, اس نے تو چھوٹی سی ہگی دی ہے مجھے, اچھا جتنی دیر ہگی دی ہے اتنی دیر کھیل لیا. سر مجھے ابھی بھی لائک میں کنفیوزڈ ہوں, مطلب کہ میں نے واپس جانا ہے امریکہ 15 دنوں میں, اور امریکہ کہاں ہوتے ہو؟ کیلیفورنیا فریزنو. کیلیفورنیا میں. وہاں کبھی کبھار چلے جایا کرنا بابا محی الدین کے دربار پہ. وہاں پہ امریکہ میں دربار ہے بابا محی الدین کا, ان کے چلے. اچھا. ہاں, کبھی کبھار وہاں حاضری دیا کرنا جب یہ دماغ خراب ہوگا, جب کبھی میرے سے ملنے کو دل کرے. ویسے میرے سے ملنے کا سر آپ سے بات ہوتی رہتی ہے, مطلب کہ آپ جواب آ جاتا ہے آپ کا. ساروں نے اپنے اپنے طریقے سے, ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے, لیکن یہ بیبی جس طرح ملا مجھے, یہ محمد مصطفیٰ جو چھوٹا آیا تھا ابھی گلے لگا ہے بیٹھ کے, اس نے کوئی بات نہیں کی ہے, حق کیا مجھے, لیکن سارا کچھ کہہ گیا. سینے لگایا, پھر ادھر لگایا, شاید پاری کی ہے, کہہ رہا تھا مجھے پاری کرو, میں نے نہیں کی, پھر اس نے مجھے کر دی. تو ہماری ساری رات کی فیس یہی ہوتی ہے, پیور پیورٹی ہے ماشاء اللہ. اس کے گھر والوں کے خیال میں آٹزم ہے, اس کو ADHD ہے لگتا ہے اس کو. خیر, تو 15 دن تک انہیں امریکہ جانا ہے. ٹھیک, پوچھو کیا پوچھو, جی کیا کہنا ہے. سر مجھے بس, میں اپنے آپ کو نہ مسلمان کنسیڈر کرتا ہوں, نہ کچھ بھی نہیں ہوں, میں انسان ہوں بس. اور ٹھیک ہے, میں نے اگر شیوا کی پوجا کرنی ہے دیٹس فائن. اف آئی وانٹ ٹو, میں نے اللہ کے نام لینے ہیں, مجھے پتہ ہے دیٹ ورکس ایز ویل. میں نے میڈیٹیشن ٹرائی کی ہوئی ہیں, دیٹ ورکس ایز ویل. سو مجھے پتہ ہے کہ یار ایوری تھنگ لیڈس ٹو دس ون سیم تھنگ. تو میں تو توحید کی سب سے زیادہ وضاحت کر رہا ہوں, بٹ واٹس دا پوائنٹ. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار دیر از نو پوائنٹ ان واٹ آف دس ایگزسٹنس. ایگزسٹنس تو اللہ کی ہے, کریٹر کی ہے, ایگزسٹنس تو اس کی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ ایک خیال ہے, ہمیں یہ خیال ہے کہ ہم ہیں. ٹھیک ہے, اصل میں وہ خود ہی ہے, ہم اس کے خیال میں ہیں. وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے, اس کا خیال ہے. تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اس کا خیال ہے بھائی. تم اس کے خیال میں, جیسے آپ ڈریم میں, آپ اپنے خواب میں اپنے بڑا سمجھتے ہو کہ آپ بڑی کوئی جو صحیح ڈریم میں آپ ہوتے ہیں, آپ اپنی مرضیاں جو لگتا ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر رہے ہیں. سر میں الائن کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو اس کے ساتھ, کہ جو اس کی ڈیزائر ہے وہ میری ڈیزائر بن جائے. تو اس کو پھر کیا دل ہی ہے پھر اس کے لیے کہ بھائی واٹ یور ہارٹ سیز ٹو یو. یس, اپنے آپ کو دریائے کنہار دیکھا ہے کبھی تم نے؟ دریائے سوات دیکھا ہے؟
کوئی پہاڑی دریا دیکھا ہے جی جی جو پہاڑوں سے آ رہا ہو, جی اس کی سپیڈ, اس کا شور, اس کے اندر ایک تنکا اگر ہو, ویسے تو آج کل آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہو بڑے بڑے پتھر ہیں وہ ایسے جا رہے ہیں تنکے کی طرح ہی بہہ رہے ہیں, تو اس تنکے کی طرح ہو جاؤ, گو ود دا فلو, آپ اس سے راضی رہو, وہ آپ سے راضی رہے, آپ اس سے ہر حال میں راضی رہو. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگزسٹنس وہی ہے ہی وہی ہے وہی؟ اوکے, گاٹ مائی آنسر. سامبن از دیر. اس کے نام آپ جو مرضی, ہر ایک کی اپنی پہچان ہے, ہر ایک کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ جب آپ ڈبیٹس کریں گے خام خواہ پھنس جائیں گے. سر بٹ ہاؤ ڈز ایوری تھنگ ورک؟ مطلب کہ ہیبرو میں بھی جو بھی ہے دیٹ ورکس ایز ویل, سنسکرت میں جو بھی ہے دیٹ ورکس ایز ویل, قرآن میں بھی ہے دیٹ ورکس ایز ویل. اور میں نے کافی زیادہ اکلٹ بکس پڑھی ہوئی ہیں, سو لائک آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹس دی میٹا فزکس بیہائنڈ اٹ. وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے. یہ اپنے انوینٹر کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ آئی فون کس نے بنایا تھا, کیا نام تھا اس کا, فوت ہو گیا ہوا ہے, اسٹیو جابس. اسٹیو جابس کو آج قبر سے نکال کے لے آؤ, یہ 15-16 ایڈیشن ہے, اس کے جانے کے بعد نکلا, بڑا کچھ نیا آ گیا. میرا خیال ہے چند گھنٹے یا چند منٹ میں فو کہے گا واہ یار بڑا زبردست امپروو کیا تم لوگوں نے, یہ لیکن میرا خیال اس میں یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, ٹھیک ہے. تو یہ اس کو نہیں کر سکتا انڈرسٹینڈ, اسٹیو جابس کو. یہ ابھی انوینشن ہے, کریشن نہیں ہے. دس از ناٹ کریشن, دس از انوینشن, ٹھیک ہے. انوینشن ایک مجبوری کی پروڈکٹ ہوتی ہے, اور جو اویلیبل مٹیریل ہے, علم ہے, اس کی بیسس پہ کرا کے ایک چیز, ایک سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے, وہ انوینشن ہے. کریشن ہے آؤٹ آف نو ویئر ایک چیز کو ایگزسٹنس میں لے آنا. وہ تو تھاٹ سے آتی ہے, اور تھاٹ کہاں سے آتی ہے؟ خدا سے آتی ہے. وہ کہاں سے آتی ہے؟ خدا سے آتی ہے. خدا, پھر خدا. ابھی تو خدا کے اوپر جو پھڈا تھا, خدا ہے یہ کہ نہیں؟ میں اور اللہ کو خیال کہاں سے آیا تھا؟ کہتا مجھے خیال آیا میں پہچانا جاؤں, تو میں نے کہا چلو یہ بناتے ہیں. ایک پینٹر ہے, اس نے سوچا ہے کہ اس نے ایک لینڈسکیپ بنانی ہے, اس میں یہ ہوگا, وہ ہوگا, فلاں ہوگا. اس کے خیال میں ہے نا سارا کچھ. سر میں آسک یو سم تھنگ, آپ نے صرف یس یا نو بولنا ہے, آپ نے صرف یس یا نو بولنا ہے. سر دیر از اے ایگزسٹنس بیونڈ دس, کریکٹ؟ بیونڈ ہیئر, بیونڈ دس دیر از اے ایگزسٹنس بیونڈ دس. یس ڈیفینیٹلی. اوکے, آئی گاٹ مائی آنسر. اور وہ ایگزسٹنس کیا ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے؟ جو اس سے پہلے آپ کی تھی, اس کا یاد ہے آپ کو؟ نہیں. کوئی پہاڑ ہے آپ کو اس کا؟ میں بس کیوریس ہوں. نہیں, جو بھی تھے آپ کو کوئی مسئلہ ہے نہیں نا. آپ کو جو بھی ایگزسٹنس تھی آپ کی اس سے پہلے, اپیرنٹلی یہاں پر آپ بیسٹ میں ہو. آپ باقی ساری مخلوقات سے یا جو بھی اویلیبل چیزیں ان کے اوپر آپ ڈومینیٹ کر رہے ہو, آپ بیسٹ فارم میں ہو. آئی ایم گڈ. آبویسلی آپ اشرف المخلوقات بنے ہوئے ہیں یہاں پہ. آپ کوئی مجھے دوسری مخلوق دکھائیں, جو مخلوق کوئی دکھائیں جو انسانوں کو گورن کر رہی ہو. چاند چھوڑ کے آگے مارس کو انگلیاں دے رہے ہیں آپ لوگ, جا کے حیا نہیں کر رہے آپ. آسمان میں جا کے تارے توڑ رہے ہیں آپ, مطلب آپ گھوم پھر رہے ہیں. سمندر ہے تو ادھر آپ گھسے ہوئے ہیں, کہیں ہیں تو کہیں ہیں. پوری کائنات کو جو آپ کے سامنے ہے, جہاں تک بھی آپ پہنچ سکتے ہیں, آپ اپنے استعمال کے لیے, اپنے ایکسپیریمنٹیشن کے لیے, پنگے بازی کے لیے استعمال کرتے پھر رہے ہیں. کہیں آپ پہاڑ کے پہاڑ اڑا رہے ہیں, وہ جی یہاں سے معدنیات نکالنی ہے, ٹھیک ہے, جڑی ماں دا داج تسی بنانا یار, تو کوئی کہیں آپ بادل پھاڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے.
کہیں آپ نے اوزون لیئر میں سوراخ کر دیے ہیں. تو آپ ہی ہے نا انسان صاحب. تو جو بھی پیچھے آپ کی فارم تھی, کم از کم ادھر تو آپ بڑے اچھے فارم میں. کرتوتیں آپ کی جو بھی ہیں, لیکن بہرحال آپ مطلب کیڑے مکوڑوں سے, جنوں سے, ساروں کے اوپر آپ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. شیر آپ سے تنگ ہے, ٹھیک ہے, چڑیا گھر میں سے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہر قسم کی چیز جو بھی ہے, ہاتھی گینڈے, وہ آپ نے قبضے میں کی. ویل مچھلی کا تیل نکال مارتے ہیں. اس سے آگے جو ایگزسٹنس ہوگی وہ ڈیفینیٹلی اس سے بھی بہتر ہوگی. یہ اگلی جان ہوگی, کیونکہ یہاں پہ بھی آپ باز نہیں آ رہے. آپ جس فارم میں بھی آئے ہیں, آپ اس سے بہتر ہی ہونے کے چکر میں ہیں. Isn't that the goal? Spiritual evolution? Evolution? اسپرچل ایولیوشن بالکل ہوتی جائے گی نا. وہی آپ کی جو سمجھ ہے نا, کچھ لوگوں کی اسپرچل ایولیوشن جو ہے وہ اور میننگ ہے, کچھ کی اور میننگ ہے. ٹھیک ہے. سائنٹسٹ جو اب آج کل کا جو گورا جسے آپ کہتے ہیں, گورا تو یہ اسپرچویلٹی, سو کالڈ اسپرچویلٹی کو بھی ڈیموکریٹائز کر رہا ہے نا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی فزیکل بیسس ڈھونڈ رہے ہیں, یہ کسی بابے کا اس کے اوپر اجارہ داری نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں سارے نہیں, مطلب ان کے پاس اصل میں کنٹرول ہو, اور وہ اس حساب سے چیزیں جو ہیں وہ کر سکیں. کافی حد تک ایکسپلور کر لی ہے انہوں نے. تو مطلب کہ ہم بس کچھ بھی کر سکتے ہیں زندگی میں. تو آپ کر سکتے ہیں, بالکل آپ کر سکتے ہیں. انسان اگر اپنے آپ کو پہچان جائے پھر تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اگر آپ ایک ٹپ مجھے دینا چاہیں کہ میں نے اپنے اگریشن اور غصے میں نہیں آنا, تو وہ آپ مجھے کیا دے سکیں گے؟ میں نے غلطی سے ایک دعا مانگ لی تھی کہ میرا کریکٹر حضرت علی جیسا بن جائے. اب مجھے بہت چپیڑیں پڑ رہی ہیں, تو مجھے کوئی بتائیں کہ میں ایک... حضرت علی کے کریکٹر کے تو اتنے اینگل ہیں, کون سی والی سائڈ آپ کو پسند ہے؟ مجھے ساری سائڈیں پسند ہیں. مطلب مجھے نالج والی سائڈ پسند ہے, مجھے ایمپیتھی والی سائڈ پسند ہے, مجھے اسٹرینتھ والی سائڈ پسند ہے. مجھے وہ کریکٹر چاہیے, لیکن وہ کریکٹر نہیں ہے میرا. ہاں, عشق علی وصف علی ہونے کا نام ہے. تو وہ وصف اپناؤ. کیا کروں؟ وہ وصف اپناؤ. وہ وصف آپ میں آ جائے نا, وہ ایٹریبیوٹس آپ کے اندر آ جائیں. کہتے ہیں نا, رانجھا رانجھا کر دی نہیں, میں آپو رانجھا ہو گئی. ٹھیک ہے. وصف علی, عشق علی وصف علی ہو جانے کا نام ہے. وہ وصف اپنا لو, وہ ایمپتھی آپ میں ہو. ٹھیک ہے. ہو تو نہیں سکتے. ایک بات یاد رکھنا, کائنات میں ایک چیز ایک بار بنائی جاتی ہے. اس کے پاس اتنی ورائٹی ہے, وہ اس کے پاس ریپیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ٹارچ بیررز ہیں, مائل سٹونز ہیں, بگ لینڈ مارکس ہیں, جو آپ کو لائٹ ہاؤسز آپ کو راستہ دکھاتے ہیں. تو وہ ضرور ہیں. تو مولا علی سے جیسا بننا ہے تو آپ کو سرکار سے عشق کرنا پڑے گا, سرکار دو عالم سے, سرکار سے. یہ ان کا بس ہے. ٹھیک ہے. وہ عشق ہے, چلتا پھرتا عشق ہے. یہی دروازہ ہے سرکار تک پہنچنے کا, عشق. ٹھیک. جہاں سارے علم ختم ہوتے ہیں, علی وہاں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. سارے علم جہاں ختم ہوتے ہیں, عشق کی ابھی وہاں سے پرواز شروع ہو رہی ہوتی ہے. وہ آپ کے دل میں خواہش تھی, اچھی بات ہے. کس نے ڈالی؟ مولا علی کی خوشبو نے ڈالی. کہیں ان کی کوئی خوشبو پہنچی آپ تک؟ کوئی ایٹریبیوٹس کسی عاشق نے آپ کے سامنے نریٹ کی, کسی عاشق نے وہ سنائی آپ کو, تو سن کے محبت ہو گئی آپ کو. قربان جاؤں اس عاشق پہ جس نے ایسا نقشہ کھینچا معشوق کا کہ سننے والے جو ہیں وہ بھی عشق میں گرفتار ہو گئے. ٹھیک ہے. اب آگے دوڑ اپنی اپنی تو نصیبہ اپنا اپنا. بہت ٹف لائف ہے.
ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے ان سے وہ کام لینا تھا. دوسری بات یہ کہ علی جیسا تو دوسرا نہیں ہو سکتا. اوپر سے وہ شہید ہوئے ہوئے ہیں. شہید ہوئے ہوئے ہیں تو ادھر ہی ہیں کہیں. تو وہ تو ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنی. دنیا میں 9 جگہ دربار ہے ان کا. ٹھیک ہے. اور ان کے جا کے ڈیٹیں پڑھو گے تو 100 200 سال 400 سال کا فرق بھی ہے. تو سمجھ ہی نہیں آتی یار ایک ہی چکر ہے گا. ٹھیک ہے. تو ہاں اس عشق میں آپ کا اللہ آپ کا عشق سلامت رکھے. تو وہ عشق جو ہے وہ آپ کو اسی رنگ میں رنگ دیتا ہے. ٹھیک. وصف آپ میں آ جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. صرف وہ بڑی مشکل سے وہ رنگ میں رنگتا ہے. لائک وہ ہاں وہ اس درد میں سے لیے گزارتا ہے. ٹیسٹ کہہ لو یا راستہ اس لیے اتنا وہ مشکل ہے. بات بھی تو دیکھو نا مولا علی ہے. ٹھیک ہے. اور آسان سی بات ہو تو ہر کوئی عشق کا دعویٰ شروع کر دے. ٹھیک. عشق میں تو دعویٰ حرام ہے. معشوق بے عیب ہے. عشق میں دعویٰ حرام ہے. تو ٹیسٹ آ جائے. دعویٰ کرو گے تو ٹیسٹ آئے گا اور شیطان فٹ چیک کرے گا. ٹھیک ہے. اللہ کی اجازت سے شیطان آزماتا ہے. اور یہ ٹیسٹ کون دے؟ ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. پھر آپ نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں وہ اچھی بات ہے آپ سے منگوا لی گئی ہیں. تو جس کسی نے آپ کو یہ خیال ڈالا آپ کے دل میں اور جس کسی عاشق نے آپ کے سامنے ان کا نقشہ کھینچا, ان کی حسن کے قصیدے پڑھے آپ کے سامنے, آپ کو سن کے عشق ہو گیا. آگے اس رنگ میں رنگنا بھی وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سر. کہ ہمیں تو نہیں کسی نے کہا کہ عشق نہیں آسان, ایک آگ. ٹھیک ہے. ہڈیاں بھی جلتی ہیں. اجازت جی. جی جی سائیں انم کو دینا. بابا جو نماز سسٹم نے بتائی اور جو قرآن میں اقیم الصلاۃ کی تفسیر آپ پہلی بات تو جی میں نے تو کوئی تفسیر نہیں بتائی. بابا 24 گھنٹے کی نماز والی نا کہ 5 24 وقت سے گھنٹے کی نکل وہ تو کے میں نے 24 گھنٹے والی نماز اور نہیں ہے اور 5 والی اور نہیں ہے. نماز ایک ہی ہے. اللہ کو دیکھتے رہنا, اللہ کو دیکھ کے پڑھی جاتی ہے, کئی دی یعنی ادا کی جاتی ہے. تو 24 گھنٹے آپ کا ہر سانس جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہو. ٹھیک ہے. وہ صرف نہ انچانٹنگ ہو 24 گھنٹے کے آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں کوئی اونچی اونچی آواز میں, وہ پریکٹیکل آپ کا ہو. آپ کا ہر سانس ہر قدم جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو. چاہے وہ کھانا کھانا ہی ہو, چاہے وہ واش روم جانا ہے, چاہے وہ نہانا ہے, چاہے وہ باقی پبلک سے ڈیل کرنا ہے, وہ سب اللہ کی خاطر ہو اور اللہ کے مطابق ہو, اللہ کے نبی کے مطابق ہو. اس کی مخلوق اس سے تنگ نہ ہو. اگر مخلوق کا فائدہ ہو جائے تو یہ نیکی ہے, مخلوق کا بھلا ہو جائے تو یہ نیکی ہے. جائے اور کیا سرکار کی سنت پہ جائے, یہی نماز ہے.
اب اگر وہاں سے بھی بلاوا آ گیا ہے سب سے ٹف امتحان جو دربار عالی کا ہوتا ہے جب آپ نماز پڑھتے ہو عورتوں کی سائڈ پہ، تو تھی اللہ اور حضور کی، وہ کر لیتی تھی چلو. اب اس دفعہ جو ہے وہ ڈر یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو اسکالر اتنی ہر ظہر اور عصر کے نماز کے بعد بیٹھ کے تو اتنی گندی باتیں کرتی ہے حضور کے دربار میں حضور کے بارے میں، تو وہ جو سننا ہے نا وہ برداشت سے باہر ہے. اب آپ کو کس نے کہ آپ سنیں؟ یہی دس از مائی کوشچن، کیونکہ آپ وہاں بیٹھتے ہو تھوڑا اپنے زون میں ہوتے ہو تو پھر باہر نکل آئیں. مطلب وہیں پہ تو نہیں ہے آپ، وہ تو ویسے ٹھیک ہے، وہ جگہ ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن اگر ایسی بات بھی وہاں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ وہاں سے جگہ چینج کر لیں، آگے پیچھے ہو جائیں. آپ کا تو اپنے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے، اور آپ وہاں گئے ہوئے ہیں، حاضری دینے گئے ہوئے ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے تو ٹھیک ہے سن لیں. باقی اگر انہیں وہ لوگ جو بھی وہاں گندی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سرکار کے دربار میں ان کی اجازت کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. انہیں وارہ کھا رہے ہیں تو اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے آپ جیسے ٹنکیوں کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ زیادہ ہی نہ نشے میں چلے جائیں، تھوڑے ہوش میں رہیں، کام کریں. ٹھیک ہے، یا جاڑیاں پٹن لگ پیں. ان کے جو جنونیت ہیں یہ وہ شرطیں نہ ہوں تو یہ کہ جالیاں جڑیاں پٹ لیا. بابا ابھی تو اللہ کو کہ آپ آنکھیں بند کریں، یہ والے اللہ کی پہچان ہوئی ہے کہ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، تو کعبہ کے سامنے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ ہر جگہ ہے، کھلی آنکھوں سے بھی ہے، بند آنکھوں سے بھی ہے. بٹ جو اندر والا آپ نے کروایا ہے نا وہ تو بہت پیارا سمجھ آیا. اس سے پہلے 3 دفعہ بلایا اللہ نے، لیکن اس دفعہ جانے سے پہلے ایک عجیب ہی کیفیت ہے کہ کیا کرنا کیا ہے. ادب کی جو اب سمجھ آئی ہے سسٹم سے، اس کوئی بھی نہیں، سسٹم کی کیڑی سمجھ آ گئی تو ہمیں بس مخلوق کی خدمت کرو، احساس کرو. ادھر طواف کرتے ہوئے بھی لوگوں کے پاؤں نہ، اپنے پاؤں کے نیچے دو دھکے نہ مارو. ٹھیک ہے، پیار محبت سے آپ کر لیں، طواف کرنا ہے تو. باقی طواف تو آپ کا اس کی گرد بھی ہے. وہ آہستہ آہستہ پھر کعبہ بھی تبدیل ہوتا ہے، ایک جگہ آتی ہے کعبہ تبدیل ہو جاتا ہے. جب کعبہ تبدیل ہوتا ہے بعد اس کے بعد پھر اور عشق کی بات آپ کر رہے تھے نا، تو بابا بچپن سے عشق کی نعتیں اب ماں باپ نے سنائی ہے، عشق نبی میرے دل میں سما جانا، وہ بڑے ہوتے گئے. لیکن جب بابا امتحان تو ان کوئی نہیں ہوتا، وہ آپ لوگوں کے اپنے اندر ہی چاہتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں نا. اور نہیں آتا. ہم لوگ 77 میں جب جہاز صاحب نے مارشل لگایا تھا تو ہم بغیر ایگزام کے 5th سے 6th میں چلے گئے تھے، مزہ نہیں آیا تھا. اور بہت سے بچے ابھی 20 ہو گیا جی، اے لیول پاس ہو گیا، اگلے دن بات ہو رہی تھی جو ہوئے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں مزہ نہیں آیا تھا. بندے کو وہ بھی نہ مزہ آتا. تو اس لیے ٹیسٹ وسٹ رکھے جاتے ہیں چھوٹے موٹے، پھر اس میں گریڈنگ کی جاتی ہے، بتا دیا جاتا ہے. تو کسی کا کوئی کسی سبجیکٹ میں ڈسٹنکشن ہوتی ہے، کسی میں ہوتی ہے. وہ ڈیکوریٹ دنیا جو ایک کھیل تماشا ہے، ادھر ایک ٹائم گزارنا ہے، اپنے خاص وقت تک آپ کو رہنا ہے، اس میں آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ دوسروں کو بھی نقصان دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی دے رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹائم ہی گزارنا ہے، تو وہ اگر فائدہ
بابا نو مور امتحان.